الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ ایک بار پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج قرآن پاک کی پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 105 نمبر آیت کی تلاوت ہوگی، اس کا ترجمہ ہوگا اور اس سے ملنے والا انشاءاللہ پیغام۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ ہو گیا اس آیت کا ترجمہ۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں اس بات کا جواب دیا کہ کیا ریزن تھا کہ وہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کے جملے کہا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا بتائی؟ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین۔ اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک۔ کیا نہیں چاہتے؟ آگے بتایا قرآن نے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے۔ کتنا حسد ہے انہیں، ان کو کتنا پرابلم ہے ان مشرکین کو، ان یہودیوں کو، اس زمانے کے لوگوں کو، اور آج بھی ہے، کہ مسلمانوں پر بھلائی نہ اتر جائے، مسلمانوں سے ان کا رب راضی نہ ہو جائے، ان پہ برکتوں کا نزول نہ ہو جائے۔ اب طریقہ کیا انہوں نے اپنایا کہ وہ خود بھی گستاخی والے الفاظ استعمال کرتے تھے اور چاہتے تھے مسلمان بھی معاذ اللہ ان گستاخانہ جملوں کو دہرانا شروع کر دیں، مگر یہ بدبخت جانتے نہیں، اللہ نے سبحان اللہ مسلمانوں کو انعام کیا دیا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ جنہیں بچانا ہوتا ہے، جنہیں نوازنا ہوتا ہے، جنہیں عروج عطا کرنا ہوتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیوں کہ ہمیں نسبت ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس نسبت کی برکت سے، اس غلامی کی برکت سے اللہ مسلمانوں پر رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ کیا خوبصورت شاعر نے بات کہی نا، ہر کرم کی وجہ یہ فضل عظیم، صدقہ ہیں سب نعمتیں اس فضل کا، بے سبب اس کی عطائیں بے شمار، بے غرض اس کے کرم بے انتہا، اپنے بندوں کو خدائے پاک نے اس کے صدقے میں دیا جو کچھ دیا۔ یعنی نبی پاک کی غلامی ملی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن ملا، تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب یاد رکھیے، غیر مسلم کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا، دشمن کو بعض اوقات ہمارا وہ پرابلم پتا ہوتا ہے جو ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ انہیں یہ پتا ہے کہ اگر اس قوم کو برباد کرنا، یہ ابھی سے نہیں، صدیوں سے پتا ہے ان کو، کہ اگر مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا ہے، مسلمانوں کو اپنے رب سے دور کرنا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنا ہے، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے دل سے محبت رسول نکال دو، ان کے دل سے نبی پاک سے محبت نکال دو، کیونکہ یہ اپنے نبی سے جب تک محبت کریں گے، یہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو جائیں، اگر کبھی ایسا موقع آئے گا تو یہ اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے، اپنے آقا پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اور آج بھی
کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو مسلمان، ایک وقت کا نمازی نہ ہو، بے شک برے کاموں میں پڑا ہوا ہو، لیکن نبی پاک پر بات آ جائے تو وہ آج بھی گناہگار اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. اور یہی بات ان بدبختوں کو پتا ہے کہ اگر ان کا ایمان کمزور کرنا ہے تو there is only one way. اور یہ بات شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہہ دی تھی کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. کیونکہ مسلمان غریب ہو، فقیر ہو، پریشان ہو، لیکن جب نبی پاک کی بات آ جائے تو نہ وہ غربت سے ڈرتا ہے، نہ فاقے سے ڈرتا ہے، وہ اپنے نبی کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے. ایک شاعر نے لکھا نا، بتا دو گستاخان نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی. اب کتنی گناہگار کیوں نہ ہو، اب کتنی خطا کار کیوں نہ ہو، مگر آج بھی نبی پاک پر اپنا سب کچھ قربان ہے. لیکن دیکھو اس کو کم مت ہونے دینا، یہ پلان ہے، یہ سازشیں ہیں کہ کسی طرح ان کو ان کے نبی سے دور کر دو، اور اس کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، میں آگے بیان کروں گا کہ باقاعدہ اب دیکھیں نا قرآن میں رب نے فرمایا یہ چاہتے ہیں مسلمانوں پر فضل نہ ہو، اس لیے گستاخانہ جملے کہتے ہیں. اور آج بھی کبھی خاکے بناتے ہیں، ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، کبھی معاذ اللہ نبی پاک کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. اور آپ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار اب ٹھیک ہے یہ تو ان کا عمل ہے تو ہمارا کیا مسئلہ، ان کے دل پہ کچھ فرق ہی نہیں پڑتا. تو پھر اپنے ایمان کو چیک کروائیے. کیوں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. ہاں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ہر جمعے کو ہم خطبہ سنتے ہیں اور آپ کو سب نے، میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ کو سب کو یاد آ جائے گا. اور وہ جملہ کیا میں کہتا ہوں یہ جہاں بھی آپ جمعہ پڑھتے ہوں گے، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. یاد آ رہا ہے کچھ؟ 3 بار عموماً امام صاحب کہتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. کیا معنی ہے اس کے؟ واٹ از دا میننگ؟ معنی یہ ہے سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی سے محبت نہیں. یہ ایکچولی ایمان کی جان ہے محبت رسول. ہاں، ساری نمازیں، روزے، عبادت سب ایک طرف، اگر محبت رسول نہیں تو پھر کچھ نہیں. اور وہ اسی کو ٹارگٹ کیے ہوئے بیٹھے ہیں. آج بھی پلان ہیں، آج بھی پلانٹڈ لوگ آتے ہیں جو کسی طریقے سے کوئی ایسا پلان کرتے ہیں کہ یار یہ مسلمانوں کے دل سے ان کے نبی کی محبت نکل جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں. اس زمانے کے جو لوگ تھے، دیکھیں ان لوگوں کو نبیوں کا فیضان نہیں ملا ہے. اب کیا ہوا کہ یہودی خود گستاخ تھے، حالانکہ تورات ملی انہیں ان کے، لیکن یہ اس کے فیضان سے محروم رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم الشان نبی بھیجے گئے مگر فیضان نبوت سے محروم رہے. حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہزاروں پیغمبر آئے مگر انہوں نے گستاخیاں کی، نبیوں کا فیضان حاصل نہ کیا. آخرکار کیا ہوا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے عذاب کے مستحق ہو گئے. مطلب کیا ہوا؟ گستاخیوں کے سبب، نبیوں کی بارگاہ میں بے ادبیوں کے سبب، سرکشیوں کے سبب اللہ اکبر، اللہ نے ان پر غضب نازل کیا اور وہ رحمت و برکت سے محروم ہو گئے. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم تو کھائی میں گر گئے ہیں، ہم سے تو اللہ ناراض ہے، ہم نے تو نبیوں کی گستاخی کی، اب مسلمان بھی اپنے نبی کی گستاخی کریں، اب مسلمان بھی بے ادبی کریں. اب کیا ہوتا ہے کہ اب سنیے گا، کبھی خاکے بناتے ہیں اور کبھی مسلمانوں کے درمیان اپنے کارندے شامل کرتے ہیں. وہ کبھی مذہبی حلیہ اپنا کر آج کل سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر آ کر بیٹھتے ہیں اور پھر بے باکیاں کر رہے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں تو اظہار رائے ہے جناب، آزادی اظہار رائے ہے. معاذ اللہ، وہ چاہتے کیا ہیں کہ کسی طرح ہماری زبان پر بے ادبی ہے. دیکھیں یہودیوں نے اس زمانے میں صحابہ کو نہیں کہا تھا آپ گستاخی کریں، وہ گستاخانہ جملے کہنا شروع کر دیا انہوں نے تاکہ ان کی زبان سے بھی وہ ادا ہو جائیں. آج بھی یہی ہو رہا ہے. ہمیں کوئی کہتا نہیں آپ یہ کہو، مگر وہ ٹی وی پہ آ کے صحابہ کے خلاف بات کرے گا، کوئی نبیوں کے بارے میں بات کر دیں گے، کوئی معاذ اللہ پیارے آقا کے اہل بیت کے بارے میں بے ادبی والی بات، تاکہ مسلمان بھی بے ادبی کے جملے سیکھ جائیں، مسلمان بھی گستاخیاں کرنے معاذ اللہ لگ جائیں، تاکہ ان کا ایمان کمزور ہو جائے، تاکہ ان سے محبت رسول چھین لی جائے. یہ وہ پلان ہے کہ کسی طرح ان کے دل سے محبت رسول کو نکالا جائے. مجھے ایک بات بتائیں، ایک بڑی دیوار ہو، آپ اس کو دھکا دیں، وہ نہیں گر رہی، اب کیا کریں گے؟ یار اس کے نیچے سے مٹی نکالو، اس کی مٹی نکال دو گے نا یہ کمزور ہو جائے گی. تو ہمارے ایمان کی دیوار ہے اور اب اس کے نیچے سے ڈائریکٹ کوئی نہیں کہتا معاذ اللہ نبی پاک کے بارے میں، وہ صحابہ کے بارے میں بات کریں گے، وہ اولیاء کے بارے میں بات کریں گے، وہ اہل بیت کے بارے میں بات کریں گے. آپ کو کہیں گے دیندار لوگوں سے
علماء کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تاکہ پہلے آہستہ آہستہ مٹی نکلتی جائے ہیں. پہلے علماء سے دور کرو، پھر اولیاء سے دور کرو، پھر صحابہ سے کرو، پھر اہل بیت سے کرو، اور آخری وقت اتنی دیوار کمزور ہو جائے کہ پھر دین سے ہی دور کر دو. یہ سمجھیے بات. مجھے بتائیں، ماشاءاللہ آپ جو آتے ہیں کچھ سیکھ کے جاتے ہیں نا. اگر آپ یہ آنا ہی چھوڑ دیں عالم دین کے پاس یا مبلغین کے پاس، جمعے کا خطبہ سننا ہی چھوڑ دیں، تو جو جمعے کے دن یہ جہاں جہاں آپ سیکھتے ہیں، یہ کس سے ملا؟ مجھے اور آپ کو آج تک جو دین ملا ہے، میں نے اور آپ نے آج تک جو سنتیں سیکھی ہیں، جو علم دین سیکھا ہے، وہ کس سے سیکھا؟ وہ علماء سے سیکھا، ان کی کتابوں سے سیکھا. ہم تو صحابہ سے ڈائریکٹ نہیں ملے نا، ہم تو نبی پاک سے ڈائریکٹ نہیں ملے. علماء وارث الانبیاء ہیں، اسی لیے وارث الانبیاء کہا جاتا ہے کہ وہ تبلیغ کا کام جو نبی پاک اور صحابہ نے کیا اب وہ کر رہے ہیں. لیکن پلان دیکھیں، کہتے ہیں علماء کی ضرورت ہی نہیں ہے، اولیاء نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے، صحابہ تو معاذ اللہ کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی کس طریقے سے دین سے دور کرنا ہے. اگر یہ بھولے بھالے مسلمان یہ نہیں سمجھیں گے تو یہ اس زمانے سے سازش ہو رہی ہے. قرآن سنایا میں نے آپ کو کہ یہودی صحابہ کے سامنے وہ گستاخانہ جملے کہتے تھے، اور وہ تو قرآن میں رب نے فرما دیا نا کہ ایسا جملہ نہ کسی نے کہنا ہے نہ اس پر دوبارہ رپیٹ کرنا ہے. لیکن یہ میسج ہے ہم سب کے لیے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنیے. سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں. اب ان کی ایسی عشق والی عادت تھی، اور ان کو پتا تھا کہ ایمان مضبوط کیسے کرنا ہے. ہوتا کیا تھا کہ جب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، جب کسی دیہاتی کو دیکھتے تھے نا جو دور سے آیا ہے، تو اس کو کہتے آپ نے پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت کی ہے؟ تو کہتا میں نے زیارت نہیں کی. بولے بیٹھو میں آپ کو نبی پاک کا حلیہ بتاتا ہوں، پیارے آقا کی باتیں بتاتا ہوں، نبی پاک کے اوصاف بتاتا ہوں. اب سوال ہے کہ یار ایک دیہاتی ہے، دور سے آئے، پہلے نماز سکھائیں، پہلے قرآن سکھائیں، پہلے سنتیں سکھائیں؟ نہیں، وہ جانتے تھے کہ سب سے پہلے سافٹ ویئر کون سا ڈالنا ہے، وہ عشق رسول کا سافٹ ویئر ڈالنا ہے. یہ نبی پاک سے محبت کر لے گا نا، پھر نمازی بھی بن جائے گا، پھر قرآن بھی پڑھے گا، پھر یہ سنتوں پر بھی عمل کرے گا. اور جناب نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور اگر محبت رسول نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. اب یہ کون کر رہا ہے؟ یہ صحابی رسول کر رہے ہیں. وہ جانتے تھے کہ نبی پاک سے جب دلی رشتہ مضبوط ہو جائے گا نا تو ایمان پختہ ہو جائے گا. ایمان جتنا پختہ ہوگا نیکیوں میں دل بھی لگتا ہے، آدمی جنت کے راستے پر بھی چل جاتا ہے. تو محبت رسول ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کے اندر بھی ہونی چاہیے. ہم اپنے بچوں کو نبی پاک کی باتیں بتائیں، ان کے اوصاف بتائیں، ان کے معجزات بتائیں، ان کی خوبصورتی بتائیں، ان کے کمالات بتائیں. ہاں، ان کا دل نبی پاک سے محبت سے بھر دو. آپ عاشق رسول بن گئے نا، پھر انشاءاللہ سارے کام آسان ہو جائیں گے. تو یہ ہے بیسک چیز جو ہمیں سمجھنی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب عشق رسول بڑھائیں کیسے؟ محبت رسول ہم کیسے اضافہ کریں؟ اس کا بھی علماء نے طریقہ بتایا. بڑی پیاری بات بتائی کہ سب سے پہلے تو قرآن میں جو رب نے نبی پاک کی شانیں بیان کی ہے نا، قرآن نے جس طرح اپنے حبیب کا ذکر کیا، اللہ نے جس طرح اپنے حبیب کا ذکر کیا، جس طرح نبی پاک کی شان، آپ دیکھیں میں کوشش کر رہے ہیں ہم نبی پاک کے بہت سارے اوصاف قرآن سے سمجھتے ہیں. تو قرآن سے جب آپ نبی پاک کی شان پڑھتے ہیں نا تو عزت، تعظیم، محبت بہت بڑھ جاتی ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے، تو اس کو پڑھیں، اپنے بچوں کو سنائیں. اس کی کتابیں ماشاءاللہ مل جاتی ہیں، اب ہمیں کہیں مکتبۃ المدینہ پر موجود ہوتی ہیں. پھر درود پاک کی کثرت درود. یاد رکھیے جس سے محبت ہوتی ہے نا بندہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے. اب میں کہوں جناب نبی پاک سے محبت بہت زیادہ ہے، پورے دن میں نام کتنی بار لیا آپ نے؟ میں آپ کو سچ بتاؤں، کبھی کسی آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، کبھی کسی دوست کے ساتھ بیٹھے نا، تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتا ہے اس کو اپنے کس سے زیادہ محبت ہے. جس کو اپنے بچے سے محبت ہوگی نا، ہر تھوڑی دیر بعد اپنے بچے کا کسی نہ کسی بہانے سے ذکر کرتا رہے گا. کسی دوست سے بہت محبت ہوگی، تھوڑی دیر بعد اس دوست کا بات کرے گا. کسی کو اپنے والد سے محبت ہے، اپنی والد کا ذکر کرے گا. یعنی بندے کے پاس بیٹھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس سے پیار کرتا ہے. سچ بتاؤ، کیا عاشق رسول کے پاس بیٹھ کر پتہ نہیں چلنا چاہیے نبی پاک سے کتنا پیار کرتا ہے؟ یار یہ جب دیکھو پیارے آقا کی باتیں کرتا ہے، جب دیکھو ان کا نام لیتا ہے، جب دیکھو ان کا ذکر کرتا ہے، ان پر درود پڑھتا ہے. یہ ہونا چاہیے. ذکر رسول سے زبان تر رکھیے، یہ آپ کے عشق رسول میں اضافے کا باعث بنے گا. پھر علماء فرماتے ہیں کہ سیرت رسول پڑھیں. بہت بڑا مسئلہ یہ کہ ہم نے نہ جانے کس کس کی جو ہے نا بایوگرافی اور کس کس کی ہسٹری کو پڑھا ہے. نہیں پڑھا تو نبی پاک کی سیرت کو نہیں پڑھا. یار جس نبی کا کلمہ پڑھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی مکی زندگی کیسی تھی، ان کی مدنی زندگی کیسی تھی. واللہ آپ توجہ کے ساتھ ایک بار پیارے آقا کی پوری لائف کو پڑھ لیں، سیرت رسول کو پڑھ لیں، آپ دیوانے ہو جائیں گے. آپ کے مزے کو مزہ آ جائے گا. میں آپ کو بہت ساری کتابیں، ہزاروں، بلکہ سچی بات یہ صدیاں ہو گئی نبی پاک کی سیرت لکھی جا رہی ہے مگر بات پوری نہیں ہو رہی ہے. ہاں یہ بھی کمال ہے. پیارے آقا کے اوصاف کا ایک کمال یہ ہے کہ ان کی تعریف میں، ان کی شان میں 1400 سال سے لکھا جا رہا ہے مگر بات پوری نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟
شاعر کہتے ہیں نا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ایک چیپٹر بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ کیوں دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ تو اللہ نے ایسا بنایا اپنے حبیب کا۔ پلیز سیرت پڑھیے۔ تو میں ایک کتاب سجیسٹ کرتا ہوں، شاید میں نے کئی بار اس کتاب کو پڑھا ہے اور کئی بار تو روتے روتے پڑھا ہے، یعنی وہ کمال کتاب لکھی ہے مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے، اور آپ اس کتاب کو پڑھ لیں، بالکل چیپٹر وائز انہوں نے اس کو بنایا ہے کہ پیارے آقا کی ولادت سے پہلے کے واقعات کیا تھے، ولادت کے وقت کے واقعات کیا تھے، بچپن میں لائف مبارک، زندگی مبارک کیسی تھی، پھر ابتدائے اسلام کے واقعات کیا تھے، پھر ہجرت مدینہ کا واقعہ اس میں پڑھیں، مدینے پہنچ کر پھر پہلی ہجری میں کیا ہوا، پھر جنگ بدر کیسے ہوئی، غزوہ احد کیسے ہوئی، صلح حدیبیہ کیسے ہوا، اس کے بعد فتح مکہ کیسے ہوا۔ اللہ اکبر، آپ کو ایسا لگے گا آپ اس دور میں پہنچ گئے ہیں۔ ہاں، روز کے کچھ صفحات پڑھیں باوضو ہو کر۔ اللہ اکبر، اپنے نبی کی باتیں نہیں پڑھوں گا تو میں کس کی باتیں پڑھوں گا؟ اور آپ یہ باتیں پھر اپنے بچوں کو بتائیں۔ پھر اس میں نبی پاک کے معجزات بھی ہیں، نبی پاک کا حسن بھی ہے، پیارے آقا کے اعضاء کے کمالات ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کو ایسا لگے گا آپ اس دور میں پہنچ گئے۔ تھوڑا وقت نکالیں۔ ہاں، جس کا کلمہ پڑا ہے، تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا، جن کے صدقے دین ملا ہے ان کے بارے میں تو جانو نا یار، پتہ ہی نہیں ہمیں ان کے بارے میں۔ یقین کریں میں 4-6 سوال کروں اس کے بعد جواب نہیں ہوگا کسی کے پاس۔ اور جناب اپنے کرکٹروں کے بارے میں تو جناب پتہ نہیں، فٹ بالر کے بارے میں، دنیا بھر کے لوگوں کے بارے میں معلومات ہے۔ ہماری نبی پاک سے محبت کی کمی کی وجہ بھی یہ ہے، ہم ان کی سیرت نہیں پڑھتے، ہمارا کنیکشن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ نہ کریں ایسا۔ میرا سب کچھ میرے آقا ہے نا، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ اللہ کرے ایسے بن جائے۔ اب قرآن پاک کی آیت کا اگلا حصہ، واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب پچھلی بات تو ہم نے سمجھ لی کہ یہودی اور یہ عیسائی جو تھے یا اس زمانے کے مشرکین تھے، اور اب بھی جو لوگ اسلام دشمن ہیں وہ مسلمانوں کے حسد میں مبتلا ہیں، مگر سبحان اللہ، اللہ کریم جسے چاہے اپنے فضل کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اچھا، یہ جو فضل کے ساتھ خاص فرمانا نا، اس پہ بڑی خاص حدیث ہے، میں نے خود بھی زندگی میں پہلی بار اس حدیث کو آج پڑھا ہے، آپ سنیں مزہ آ جائے گا۔ ایک حدیث پاک ہے، فضل خداوندی مسلمانوں پر کیسا ہے، نبی پاک کے امتیوں پر کیسا ہے، پیارے آقا نے کس طرح بیان فرمایا۔ بڑی پیاری اگزامپل ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال یوں ہے کہ گویا ایک شخص ہے جس نے کچھ لوگوں کو مزدوری پر رکھا اور کہا، کون ہے جو فجر سے لے کر نصف النہار یعنی ظہر تک کام کرے گا، فجر سے لے کر ظہر تک کام کرے گا، میں اسے 1 قرات اجرت میں دوں گا۔ اور یہ نبی پاک نے فرمایا یہ مثال یہودیوں کی طرح ہے، یہودیوں کی ہے کہ فجر سے لے کر ظہر ٹائم بہت ہوتا ہے، بہت کام کیا، 1 قرات ملا۔ پھر وہ شخص اعلان کرتا ہے، کون ہے جو نصف النہار یعنی ظہر سے لے کر عصر تک کام کرے گا، اس کو بھی 1 قرات دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نصارہ عیسائیوں کی مثال ہے۔ پھر اس نے آخر میں اعلان کیا، کون ہے جو عصر سے مغرب کام کرے گا اور 2 قرات دوں گا۔ عصر سے مغرب ٹائم کتنا؟ سب سے تھوڑا، اور اجر کتنا؟ ڈبل۔ فرمایا یہ مثال مسلمانوں کی ہے، یعنی پچھلی قوموں نے بڑی عبادتیں کی، جو عبادت گزار تھے نا وہ جنگلوں میں رہتے تھے، بہت محنت کی، عمریں بھی لمبی لمبی، 300-300 سال، 400-400 سال عبادت۔ مسلمانوں کی عمر بھی تھوڑی، جنگل میں نہیں جانا ہے، جنگل میں جا کر ریاضت میں بھوکے پیاسے رہ کے عبادت نہیں کرنی ہے۔ ہماری مسجد میں اے سی چل رہا ہے، پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہیں، اللہ پھر بھی اجر عطا فرما رہا ہے۔ عمر بھی تھوڑی، کام بھی تھوڑا، اجر بھی زیادہ۔ کیوں؟ سبحان اللہ، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ہمیں 1 نیکی کریں تو 10 نیکیوں کا ثواب، ساری زندگی بھی کوئی گناہ کرے 1 بار سچی توبہ کرے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک نے فرمایا جب یوں ہوا کہ اس امت نے کام تھوڑے کیے مگر اجر دگنا مل گیا، ڈبل مل گیا، تو یہود و نصارہ غصے میں آ گئے، بولے ہم نے کام زیادہ کیا، ہمیں اجر کم دیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا میں نے تمہارے حق سے کچھ کم کیا ہے؟
تمہیں تو پورا مل گیا نا. ہاں تو پھر اللہ نے فرمایا یہ اللہ پاک کا فضل ہے, رب کریم جتنا چاہتا ہے فضل عطا فرماتا ہے. ان لوگوں کا تو پیسے کم نہیں ہوئے, جو ان سے بات ہوئی تھی وہ تو دے دیا نا. اب اللہ کی مرضی ایک ایسی امت آئی, کیونکہ وہ حبیب پاک کی امت تھی, جو کام تھوڑا کرتی ہے اللہ اجر زیادہ عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بڑے فضل والا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہم پر مہربانی کی گئی ہے کہ ہمیں چھوڑے تھوڑے عمل پر زیادہ اجر, لیکن اس کی وجہ سے دیگر اقوام, دیگر مذاہب کے لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں اور پھر اسی وجہ سے وہ پلان کرتے ہیں. تو یہاں یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سے عمل پر جب اجر زیادہ دیا جا رہا ہے تو ہمیں اللہ کی رحمت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور پھر وہ اعمال بھی کرنے چاہیے اور نبی پاک سے سچی محبت کرنی چاہیے. اب آخری بات, حسد جو اس کے بارے میں ہم نے قرآن سے بھی سنا, یہ یہود والی بیماری ہے, یہ پرانی بیماری ہے اور بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں بھی حسد آ رہا ہے. خدا کے واسطے اپنے آپ کو حسد سے بچائیں. حسد اتنی بری بیماری ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں حسد ایمان مونڈ دینے والی بیماری ہے. حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے جیسے ایلوا جو ہے وہ شہد کو برباد کر دیتا. اب لوگ حسد پال کر بیٹھے ہیں, حسد کرنے والے کا ہی بیڑا غرق ہوتا ہے. ایک واقعہ سنیے جس سے آپ کو مزید بات سمجھ آ جائے گی. ایک شخص تھا, بادشاہ کی بارگاہ میں تھا. سبق آموز کے واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس رہتا تھا اور بادشاہ نے اس اپنے بندے کو, اپنے درباری کو بڑا بڑا رتبہ دیا ہوا تھا. اس کی باتیں بڑی اچھی ہوتی تھی. وہ ایک جملہ بار بار کہا کرتا تھا, احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو اور برے شخص سے برائی سے پیش نہ آؤ, کیونکہ برے شخص کے لیے تو اس کی برائی کافی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, یار اس نے برا کیا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو چھوڑ دیں, اس کی برائی اس کے لیے کافی ہے. آپ اچھے بندے اچھا کام کرنے والے, احسان کرنے والے کو احسان سے جواب دیں, نیکی کا جواب نیکی سے دیں. کوئی برائی کر رہا ہے آپ برائی نہ کریں, چھوڑ دیں اس کی برائی کے حوالے, اس کی برائی کافی ہے. وہ اس کا ایک جملہ بڑا مشہور تھا, بادشاہ کو بڑا پسند تھا. اب اس کے دیگر وزیروں کو حسد ہو گیا کہ یار یہ بندہ ہر وقت بادشاہ کے قریب ہے. پلان کیا کہ کسی طرح بادشاہ کے کان بھرتے ہیں اور اس کو مروا دیتے ہیں. بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت, یہ جو آپ جس درباری کے بڑے گن گاتے ہیں نا, بڑا شریف ہے, بڑا اچھی باتیں کرتا ہے, یہ آپ کے بارے میں پیچھے بری باتیں کرتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کہا بادشاہ سلامت, یہ تو کہتا ہے بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے. اچھا میرے بارے میں ایسا کہتا ہے؟ کہاں, کل دیکھ لیجئے گا, کل آئے گا تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے ناک بند کر کے آپ سے بات کرے گا. کہا ٹھیک ہے آنے دو کل. اب ان درباریوں نے کیا کیا, اس بندے کی گھر پہ دعوت کی اور اس کو کچا لہسن, پیاز اور ساری چیزیں کھلا دی. جب صبح دربار میں جانے کا ٹائم ہوا, کہتا یار منہ سے بدبو آ رہی, بادشاہ کو کیسا لگے گا. وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے گیا. تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ تو وہی بات ہے, حاسد یہی کرتے ہیں نا, چغل خور, کان بھرتے ہیں الٹا. بادشاہ نے کہا یہ بندہ میری بے عزتی کر رہا ہے, میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے کہ میرے منہ سے اسمیل آتی ہے. ایک خط لکھا بادشاہ نے ایک سپاہی کے نام کہ جو یہ خط لے کر آ رہا ہے اس کی گردن اڑا دو اور اس کی خال کے اندر بھوسا بھر کر اس کی لاش مجھے بھیجنا. بڑا غصہ بادشاہ کو, خط پکڑا دیا اس کو, جاؤ جا کے اس وزیر کو دینا, اس سپاہی کو دینا, پڑھنا نہیں. اور وہ جو حسد کرنے والا تھا وہ سارا ماجرا دیکھ رہا ہے کہ یار میں تو سمجھا بادشاہ سلامت آج اس کو مروا دے گا. بادشاہ نے تو تحفہ, کیونکہ بادشاہ کا یہ انداز ہوتا تھا کہ وزیر کے پاس بھیجتا تھا یا سپاہی کے پاس بھیجتا تھا کہ اس کو اتنے پیسے انعام میں دے دو, تو وہ تو سمجھا کہ اس کو انعام دے دیا بادشاہ نے. تو جیسے ہی وہ بندہ باہر نکلا تو وزیر نے کہا یہ پرچہ مجھے دے دو, میں پہنچا دیتا ہوں سپاہی کو. ٹھیک ہے آپ پہنچا دیں. اس بندے کو تو کوئی پرابلم نہیں تھا, اس نے وہ پرچہ اس کو پکڑا دیا. اب جو حاسد تھا, حسد کرنے والا بندہ تھا وزیر, وہ پہنچ گیا اس سپاہی کے پاس اور جا کے خط پکڑایا. جیسے ہی خط کھولا تو اس نے تو تلوار نکالی, کا تمہاری تو گردن اڑانے کا حکم ہے. کہ نہیں میرا خط نہیں ہے, یہ خط تو اس کو ملا تھا. کہ نہیں بادشاہ نے یہ لکھا ہے جو خط لے کر آیا اس کو مارنا ہے. اس کا گردن بھی اڑائی, اس کی لاش میں بھوسا بھر گیا. اگلے دن صبح ہوئی تو وہ بندہ پھر پہنچ گیا بادشاہ کی بارگاہ میں. کہتا ہے یا بادشاہ سلامت, احسان کرنے والے کا بدلہ احسان سے دیجئے اور برائی کرنے والے کو اس کی برائی پر چھوڑ دیجئے, برائی کافی ہے اس کے لیے. بادشاہ کہتا ہے تم زندہ کیسے ہو؟ کہ کیوں, کیا ہو گیا؟ کہ کل تم آئے تھے, میں نے تمہارے لیے آرڈر دیا تھا, کہ وہ پرچہ تو میں نے فلاں بندے کو پکڑا دیا. اب فلاں بندے کو پکڑا, وہ تمہارے بارے میں وہی تو کہتا تھا. کہ بادشاہ سلامت میں تو آپ کا ادب کر رہا تھا, میرے منہ سے کل اسمیل آ رہی تھی, میں نے لہسن کھایا ہوا تھا, اس لیے منہ پر ہاتھ رکھا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو. تو بادشاہ کہتا ہے جو تم کہتے تھے وہ صحیح تھا کہ احسان کا بدلہ احسان سے دے دو, برائی کرنے والے کے لیے اس کی برائی کافی ہے. یہ واقعہ ہے. مگر یقین کریں جو آج, اگر ہم آج کے سینیریو میں دیکھیں نا, جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا, اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا. وہ ایکچولی اپنا بگاڑ رہا ہوتا ہے, وہ اپنا سب کچھ برباد کر رہا ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی. حدیث کے الفاظ سنیں, ایاکم والحسد فان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. آقا فرماتے ہیں حسد سے بچو,
حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. دنیاوی مثال دیتا ہوں, سارا دن کام کریں, جاب کریں, محنت کریں, مزدوری کریں, اور آخر میں گھر جا کر سارے دن کی کمائی کو رکھیں اور آگ لگا دیں. کیا کہیں گے؟ عقل مند کہیں گے اس بندے کو, یار پورے دن کی کمائی کو آگ لگا دی, کمایا کیوں تھا؟ اور آج اتنا حسد عام ہو گیا, بھائی کو بھائی سے حسد, بہن کو بہن سے حسد, دوست کو دوست سے حسد. کیوں ہم حسد کرتے کیوں ہیں؟ یاد رکھیں, اللہ پاک کی مرضی, وہ جسے جو چاہے عطا فرمائے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. ہم اللہ کی تقسیم پر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ اس کو گاڑی کیوں مل گئی, اس کو بنگلہ کیوں مل گیا, یہ ترقی کیوں کر گیا, میں پیچھے کیوں؟ یہی تو حسد ہے نا. ایکچولی حسد یہ کہ جب اگلا ترقی کرتا ہے تو پرابلم ہو جاتی ہے. کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ اللہ عطا فرما رہا ہے, ہم اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں. یہ حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. اچھا ایک اور عجیب بات, جس سے حسد ہے نا, اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے ہم. ایسا تھوڑی کہ میں حسد کروں گا تو وہ نیچے ہو جائے گا. اللہ نے عزت رکھی ہے, سارے پاکستان اس سے حسد کرے نا, کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کا. ہاں, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہم اپنا ہی نقصان, ایک تو نیکیاں برباد کر رہے ہیں, الٹا حسد کرنے والے کا ایک اور پرابلم کیا, اس کو نیند نہیں آتی, اس کو ٹینشن بڑی رہتی ہے, وہ بے سکون ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ جل رہا ہے نا, وہ آگ میں جل رہا ہے, حسد ہو رہا ہے, جیلسی ہو رہی ہے. ہمیں آ کر کچھ لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی نیند نہیں آتی, دماغ بہت سوچ رہا ہوتا ہے. تو چیک کریں کسی کا حسد تو نہیں پال لیا. اچھا حسد جو ہے نا, ہمیشہ یاد رکھے کسی جاننے والے سے ہی ہوتا ہے. ہاں, مجھے کراچی میں رہتے ہوئے نائجیریا کے کسی بندے سے حسد نہیں ہوگا, جانتا ہی نہیں تو کیا حسد ہوگا؟ کسی رشتہ دار سے ہوگا, کسی دوست سے ہوگا, ہاں کسی کاروبار, ہم جیسے کاروبار کرنے والے سے ہوگا, ہم جیسی فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ ہوگا. اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ مجھے حسد نہیں ہو سکتا. حسد تو نبی کے بیٹے کو کروا دیا تھا. قابیل اور حابیل میں کیا پرابلم تھا؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں, یہ حسد پروف کوئی نہیں ہوتا, اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا ہوتا ہے کہ یار کوئی ہے کہ جس کی ترقی میں مجھے پرابلم ہوتی ہے, کسی کی تعریف کریں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اگر ہو رہی ہے تو توبہ کریں, حسد کو نکالیں اپنے اندر سے. میں حسد کر کے سامنے والے کا کچھ نہیں بگاڑ رہا, میں اپنا بگاڑ رہا ہوں, میری نیکیاں برباد, میری بے سکونی, میں جہنم کی آگ تیار کر رہا ہوں. نہیں, اپنے دل صاف کریں یار, خوش ہونا سیکھیں, لوگوں کی ترقی میں خوش ہونا سیکھیں. ہاں, یہ جملہ سیکھ جاؤ کہ سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. کوئی آ کر بتائے نا یار اس نے نیا بنگلہ بنا لیا, اللہ اور برکت دے. اچھا ہوتا یہی ہے, اس لوگوں کے سامنے ہی کہہ رہے تو ارے ماشاءاللہ اللہ اس کو برکت دے, دل میں تکلیف ہو رہی ہے, 2 نمبر کے پیسے سے بنایا ہوگا. بھائی ہاں فلاں نے نئی گاڑی لے لی ہے, ہاں ہاں ماشاءاللہ, مٹھائی کب کھلاؤ گے؟ اچھا اس کے سامنے بڑے اچھے بن رہے ہیں, باہر نکل کے کہتے ہیں سود کے پیسے سے لی ہوگی. اچھا اگر اس نے غلط کیا ہے تو تم کو آڈیٹر کس نے بنایا؟ وہ جانے, اس کا رب جانے نا. اس کا بنگلہ غلط, اس کا کاروبار غلط, وہ آپ کو کس نے کہا چیک کرنے کو؟ وہ اللہ اور جانے, وہ جانے. ہم ترقی میں خوش نہیں کیوں نہیں ہو رہے یار؟ یہ مشہور کیسے ہو گیا, اس کو تو ہمارے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا. اچھا اتنا خوبصورت کیوں ہے, میرا چہرہ ایسا کیوں نہیں؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے. ہاں, میرے رب کے خزانے ختم نہیں ہو گئے. حسد کی بجائے ایک اور کام کرنا شروع کر دیں, اور وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں رشک. اے اللہ اس کو دیا ہے اور دے دے, مجھے بھی دے دے. میرے رب کے پاس تو جو رب اس کو دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. ہم یہ کیوں کہتے ہیں اس کا چھن کر مجھے مل جائے, یا کم از کم یہ برباد ہو جائے؟ یہی وہ حسد ہے جو یہودیوں کی بیماری تھی, جو بدبختوں کی بیماری تھی, آج مسلمانوں کے اندر آ گئی. چھوڑ دیں کسی کی ترقی, کسی کی خوشحالی, کسی کی خوشی میں تکلیف میں آنا چھوڑ دیں. آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, خود ہی تکلیف میں رہیں گے. اور اگر یہ ہو گیا ہے نا, ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے, انسان ہے, میں نے کہا حسد پروف نہیں ہے ہم لوگ, تو پھر اللہ سے دعا کریں, اے اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے, اے اللہ میرے دل کو تمام برائیوں سے پاک کر دے, تکبر سے پاک کر دے, اے اللہ غیبت سے پاک کر دے, مسلمانوں کے کینے سے پاک کر دے. انجوائے کرنا سیکھیں, خوش ہونا سیکھیں دوسروں کی خوشیوں میں. ہاں یہ دعا کر سکتے ہیں, اے اللہ اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے, تیرے خزانوں میں تو, اور اس کو اور دے, یہ بھی کہا کرو. بلکہ میں مشورہ دیتا ہوں, جس سے حسد ہو گیا نا, پہلے چیک کر لو کہ ہاں یار ایک بندہ ہے تو صحیح, کہ جب بھی اس کی ترقی سنتا ہوں, جب بھی اس کی جناب کوئی بڑی بات اس کو مل جاتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اب آپ اسی کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں, اے اللہ اس کو اور دے. آپ کہیں گے مولانا صاحب بندہ ہی اچھا نہیں لگ رہا, اس کے لیے دعا کہاں سے کریں؟ تو اس کا مطلب پرابلم ہے نا کہ تمہیں مسلمان کے لیے دعا کرنے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے. یہی تو حسد ہے, یہ تو ٹیسٹر ہو گیا نا, کہ اتنا گندا ہو گیا میرا دل کہ میں اس کی دعا نہیں کر پا رہا, دعا کرتا ہوں تو برا لگتا ہے. یہی چیکنگ تھی, یہی ٹیسٹ تھا, یہی وائرس ہے. اور یہ وائرس نکلے گا ہی ایسے کہ آپ جس سے حسد ہے اس کے لیے دعا کریں. تھوڑے دن لگیں گے, پھر یہ وائرس اتر جائے گا, پھر کلین ہو جائے گا. اور آپ کو کوئی آ کر کہے گا نا یار اس کی ایک اور فیکٹری لگ گئی ہے, تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, کلین ہو جاؤ گے. اگر اپنے آپ کو صاف کرنا ہے تو جس کی تعریف میں, جس کی ترقی میں پرابلم ہے, اسی کے لیے دعا کریں. ہاں اللہ سے یہ بھی کہیں میرے مولا مجھے بھی دے دے. جب آپ دوسروں کا بھلا سوچیں گے وہ رب کریم آپ کو بھی عطا فرمائے گا. اور جس نے دوسروں کا برا سوچا تھا, آخر میں کیا ہوا کہ اس کی گردن ہی اڑا دی گئی نا. اللہ کرے کہ آج کے اس واقعے سے ہم میسج بھی لیں, سبق بھی لیں, حسد کو اپنے دل سے نکالیں. ارے دل سے گندگی نکلے گی تو سینہ مدینہ بنے گا نا.
ہم تو عشق رسول کی بات شروع کر کے بیٹھے تھے. اگر سینے کو نبی پاک کے عشق کا مدینہ بنانا ہے تو دل سے یہ ساری گندگیوں کو دور کرنا ہے. اللہ کریم ہمارے دلوں کو صاف اور اجالا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.